الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم نے پچھلے درس کے اندر یا اس سے پہلے والے درس میں استسلام اور تسلیم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں سیکھیں کہ نبی کے فرمان کے آگے جھک جانا، وحی کو ماننا، وحی کے آگے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دینا، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں عقل اور نقل کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ کئی دفعہ عقل صحیح ہوتی ہے، نقل صحیح نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ نقل صحیح ہوتی ہے، عقل صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ایک شخص کی عقل بھی صحیح ہے، عقل سلیم ہے اس کے پاس، اس کے باوجود بھی نقل پر یعنی جو قرآن و سنت ہے اس میں تعارض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تعارض ہرگز پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تعارض نہیں پیش آتا ہے، یہ در حقیقت اس کی اپنی دماغی وہم ہے، اور یا ہو سکتا ہے اس سے وہ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، نہ کہ اس میں کوئی تعارض ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص جس چیز کا ماہر نہیں ہے، جس چیز کا وہ ماہر نہیں ہے، اسے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا انکار کر دے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، یہ حدیث میں جو ہے فلانے سے حدیث آ رہی ہے، کہاں صحیح ہو سکتی ہے، اور صرف اس بنا پر وہ یعنی غلط بول رہا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی چیز، وہ یعنی اس کے دماغ میں وہ چیز نہیں جا رہی ہے۔ جیسے اسلام نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کی، تو ایک سائنسدان ہے وہ بولے کہ نہیں، یہ تو ہماری عقل سے جو ہے بالکل یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان بندر تھا، یا انسان جو ہے جانور تھا، انسان پہلے کچھ نہیں تھا، پھر دھیرے دھیرے جو ہے کیا ہے وہ حشرات بنا، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی نسل نشو، یہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی جس چیز کے تعلق سے ذکر کیا گیا، اور یہی چیز ہے، یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ بڑے بڑے ائمہ کے خلاف زبان درازی بھی کرتے، جیسے انجینئر ہے وہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہے، وہ ایسے فلانا ہے، وہ فلانے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اس نے کبھی کتاب پڑھی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اسے عربی نہ آئے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پوری کتابیں عربی میں ہیں، کچھ ترجمے ہوئے ہیں، باقی ساری کتابیں عربی میں، تو وہ عربی اس کو آتی نہیں ہے، عربی میں کیسے لکھا انہوں نے، وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اور جنہوں نے پڑھا، جو لوگ کبھی خلاف تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، لیکن بعد میں انہوں نے ان کی کتاب کا مطالعہ کیا، تو ان کی تعریف کرنے سے وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائے، یعنی تعریف کر کے ہی رہ گئے کہ اتنی بڑی شخصیت، ایسی شخصیت کہ جو دین کے تعلق سے اتنا جاننے والی، تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک شخص عقل کی بنیاد پر حدیث کا انکار کر رہا ہو، عقل کی بنیاد پر کسی آیت کا انکار کر رہا ہو، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی شخص یعنی کوئی جاہل ہے، یعنی عربی سے اس کے پاس جو ہے جہالت ہے اس کے پاس، تو اس کو کتاب دے دی جائے جو ہے سیبویہ کی، کہ بھئی یہ کتاب لو، اور اس کتاب میں جو چیزیں ذکر کی گئی ذرا ہمیں بتاؤ۔ اب وہ صاحب جو ہے سیبویہ کی کتاب جو ہے دیکھ رہے ہوں، اور ایسے ایسے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور سیدھا انکار کر دے کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی اپنی عقل کی بنیاد پر، کیا پتا ہوا اس کی عقل فاسد تھی، عقل صحیح نہیں تھی، یا اس چیز کا اس کے پاس علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس نے انکار کیا، نہ کہ وہ اس وجہ سے انکار کیا کہ اسے اس چیز کا علم تھا، اگر علم ہوتا تو انکار نہیں کرتا۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے فاسد علوم کی ممانعات۔ ہم نے پورے مسائل پڑھے، شیخ محترم نے شیخ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اور ذکر فرمایا کہ جو شخص دین کو چھوڑ کر فاسد علوم حاصل کرتا ہے، اور اس کے اندر خصوصاً علم کلام کو پکڑا گیا ہے کہ جو اس طرف جاتا ہے تو پھر اس کی گمراہی کے راستے کھلتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا جس شخص نے ایسے علم حاصل کرنے کا قصد کیا جس سے روکا گیا تھا، اور قناعت اختیار نہ کی، تو اسے خالص توحید جو اصل مقصود ہے کہ صحیح معرفت اور ایمان کی نعمت سے محرومی ہوگی۔ تشریح یہ ہے اس کی کہ اگر اس عبارت سے، یعنی اگر یہ دیکھا جائے اس عبارت سے سابقہ عبارت کی تاکید ہو رہی ہو، یہاں پر مزید متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر علم کے اصول دین میں یا دوسرے علوم و امور میں ہرگز کام نہ کرے، ٹھیک ہے؟ بغیر علم کے وہ کام نہ کرے۔
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ مبغوض جھگڑالو لوگ ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر معاملے میں جو ہے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، جھگڑالو لوگ اللہ ناپسند کرتا ہے، ایسوں سے غصہ ہوتا ہے اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن اور فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اسی لیے فاسد یعنی اپنی خواہشات کو اپنا معبود کوئی بنا لے اور فاسد علوم پھیلانے کے لیے کوشش کرنے لگے، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے، ان کا ایک شعر ہے، کچھ اشعار ہیں ان کے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، کہ ہم نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رأیت الذنوب تمیت القلوب، ہم نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور گناہوں پر اصرار ذلت کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے، وقد یورث الذل ادمانها، گناہوں پر اصرار ذلت کو جنم دیتا ہے۔ پھر آگے کہا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حِيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہوں کو ترک کرنے سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اور گناہوں کی نافرمانی نفس کے لیے بہتر ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينِ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءِ وَرُهْبَانُهَا، کہ دین میں فساد رونما کرنے والے بس بادشاہ، برے عالم اور صوفی ہی ہوتے ہیں جو دین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ پورا شعر ایسا ہے، رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترك الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسك عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورهبانها۔ یہ شعر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ہے۔ پس یعنی اس سے پتہ چلا کہ ظالم بادشاہ ہوتے ہیں جو دین میں کیا کہتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں، اور ظالم بادشاہ کیسے ہوتے ہیں ہم نے خلق قرآن میں دیکھ لیا کس طریقے سے، اور انہی میں جو ہے برے علماء یا برے لوگ اور صوفی اور وہ علماء سو جو اپنے آراء اور فاسد قیاسات کی وجہ سے شریعت اسلامیہ سے باہر ہو جاتے ہیں، پر اپنی آراء مقدم کرتے ہوئے جن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محرمات کو حرام گردانتے ہیں، مباحات کو حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ لوگ حلال کرتے ہیں اور حلال کردہ چیزوں کو وہ لوگ حرام ٹھہراتے ہیں۔ جن چیزوں کو شریعت نے لغو قرار دیا اسے وہ معتبر سمجھتے ہیں، اور جسے معتبر سمجھانا ہے اسے لغو قرار دیتے ہیں۔ اس کی جو ہے واضح مثال آج کے زمانے میں ملتی ہے۔ جو یہ علماء سو ہیں جو فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، وہ سارے وہ ایک کسی نے دیکھا ہوگا کہ ایک نقش بندی نے کہا تھا نہیں کہ ایک نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، ایک روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، ایک یہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بابا کے پاس رہنے والا گمراہ نہیں۔ یہی ہوتے ہیں علماء سو، ٹھیک ہے، یہی علماء سو، یعنی جو چیزیں لغو ہیں اس کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں، جو چیز حرام ہے اس کو وہ جائز قرار دیں، جو چیز شرک ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور جو چیز جائز ہے، جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں یا پھر اس کو وہ نہیں سمجھتے۔ اور اسی طریقے سے درویش ہیں، وہ جاہل صوفی جو باطل وجد حال اور شیطانی کشف اور دیگر صوفیہ کی من گھڑت اصطلاحات کو دین کا جز قرار دے کر ایمان اور شریعت کے حقائق سے روگردانی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ یعنی ایک صوفی ہوتے ہیں، صوفی بھی جو دین میں آج جو ہے اللہ خیر کرے کس حساب سے شرک و فساد پھیلا رہے ہیں، شریعت کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اسلامی شریعت کو باطل تبدیل کر دیتے ہیں، جس کو رسول نے پیش کیا تھا، نتیجتاً وہ ایمانی حقائق کے بجائے شیطانی چالوں، خواہشات نفس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت اور کشف وغیرہ کے ٹکراؤ کی صورت میں کشف کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے پہلے کہہ گئے تھے،
جب سیاست اور شریعت کا ٹکراؤ ہو جائے ہم سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرے علماء سو نے یہ کہا جب عقل اور نقل کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم عقل کو ترجیح دیں گے نقل پر، اور اصحاب ذوق کہتے ہیں جب ذوق اور کشف کا ٹکراؤ ظاہر ہو جائے تو شریعت کے ساتھ تو ہم ذوق و کشف کو ترجیح دیں گے۔ یہ سارے کشف اور یہ ساری چیزیں آپ اگر صوفیہ کی وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ اگر ابھی نہیں آئے تو آئیں گے، اور یہ سارے ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو خدا دکھ جاتا ہے، خدا حلول کر جاتا ہے، اور پھر ابن عربی کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کے اندر جو خدا تھا، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے، ذرا غور سے سنیے گا، امام غزالی رحمہ اللہ قول ہے احیاء العلوم الدین، جو امام غزالی کی جلیل القدر تالیف ہے، آپ نے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دریافت کرے علم جدل اور علم کلام دونوں کا علم نجوم کی طرح حاصل کرنا مذموم ہے یا مباح بلکہ مندوب ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ علم جدل کا حاصل کرنا علم کلام کا دونوں کا علم نجوم کی طرح حاصل کرنا مذموم ہے یا مباح یا پھر مندوب ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم جواب میں کہیں گے جان لینا چاہیے بے شک لوگ اس میں اسراف اور غلو کرتے ہیں، افراط و تفرید کے شکار ہیں، بعض اس کو بدعت بلکہ حرام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی شخص اگر شرک کرے، شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہ کا مرتکب ہو، اسی حالت میں اللہ کے یہاں جاتا ہو تو اس حالت میں اس کا جانا بدرجے جہاں بہتر ہے اس سے کہ وہ علم کلام میں مشغولیت اختیار کرتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی شرک کے علاوہ وہ گنہگار حالت میں وہ جائے اللہ کے پاس، یہ بہتر ہے اس سے کہیں زیادہ کہ وہ علم کلام میں مشغول ہو، جبکہ بعض لوگ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، پھر یہ فرض یا تو کفایہ ہے یا فرض عین ہے، اس کو تمام اعمال سے افضل اور تقرب الہی کے تمام ذرائع سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ علم کلام میں مہارت رکھنے والا توحید کی حقیقت سے باخبر ہوتا ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور دین اسلام پر اعتراض سے مدافعت کرنے کی صلاحیت اس میں بہت زیادہ آتی ہے۔ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، سفیان اور اسلاف میں سے تمام ائمہ حدیث اس علم کی تحصیل کو حرام قرار دیتے ہیں، کس علم کی تحصیل کو؟ علم کلام، جسے علم کلام کہا جاتا ہے، اگر آپ علم کلام کو سمجھنا ہے وہ ہوتا کیا چیز ہے، وہ چیز کیا ہے، تو آپ ابھی پرسوں جو ڈیبیٹ ایک صاحب کی جو ہوئی تھی ایک ملحد سے، اور جو ہمارے عالم صاحب نے جو علم کلام کے ذریعے سے جو گفتگو کی تھی، یہی علم کلام ہے، یہی علم کلام ہے، اسے اسلاف حرام قرار دیتے تھے۔ متقدمین محدثین کا اس پر اتفاق ہے اور ان سے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، فرمایا کہ اس مسئلے پر اہل حدیث اسلاف کا اتفاق ہے، اور ان سے اس سلسلے میں جو تشدیدات منقول ہیں یہ کلام انہی تک منحصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرات صحابہ جن چیز پر خاموش ہو جائیں، جو کہ شریعت کے حقائق سے بخوبی واقف تھے، جن کا کلام اسلوب اور معنی کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کے میدان میں فائق نظر آتا تھا، یعنی ان کو معلوم تھا، اور وہ لوگ اس پر خاموش تھے اور اس پر بات نہیں کیے، بلکہ جبکہ ان کی بات، ان کی فصاحت و بلاغت صحابہ کی ایسی تھی کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اس لیے اس علم یعنی علم کلام سے اجتناب برتتے رہے کہ اس علم سے شر ہی پھیلتا ہے، اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا ہلک المتعنتون، مسائل میں تعمق اور تکلف کے ساتھ بحث کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہلاک ہو گئے جو مسائل میں تعمق اور تکلف کے ساتھ بحث کرتے، نیز علم کلام میں بحث کرنا اگر دین اسلام کی خدمت ہوتا تو رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سب سے اہم یہی حکم ہوتا، اور اس کی راہ بتاتے اور اس میں مہارت اختیار کرنے والوں کی اللہ کے نبی تعریف فرماتے، نیز اس علم کے مقدمات اور نتائج سے پردہ کشائی فرماتے، یعنی اللہ کے نبی بتاتے کہ علم کلام حاصل کرو، علم کلام سیکھو، ان فلاسفہ اور ان فلسفیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیکھو، اور علم کلام سے جو ہے لوگوں کو جو ہے رد کرو، لوگوں کو جو ہے یعنی زیر کرو، یہ ضرور بتاتے۔ اور صحابہ کیا خیال ہے، صحابہ نے علم کلام جیسی چیز کو صحابہ نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس پر گفتگو نہیں کی، جبکہ صحابہ جب بھی گفتگو کرتے دلیل سے بات کرتے تھے، اگر کسی کو سمجھاتے تو قرآن و سنت کے ساتھ ہی سمجھاتے،
हाँ दुनियावी मिसालें देते, लेकिन इल्म कलाम के अंदर खो जाना और उसी का इल्म हासिल करना और उसको समझना कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसके जरिए से हम जो है दूसरों का रद्द कर सकते हैं, नहीं। इल्म कलाम हासिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बाज़ अहले इल्म में जवाज करार दिया, लेकिन कुछ हद तक उसमें खो जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे असलाफ ने इस चीज को जायज करार, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह ने रद्द करने के लिए इल्म कलाम को जो है आपने सीखा और उसके उसकी रद्द की आपने। एक किताब शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने लिखी थी और उन्होंने उसकी उसका इल्म कलाम का रद्द किया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद इमाम गजाली मुतकल्लिमीन के दलाइल का जिक्र फरमाते हैं और उसके साथ ही मुखालिफिन के दलाइल से उनका रद्द करते हैं, फिर अपनी राय का जिक्र करते हैं कि अगर आप पूछें कि आपके नज़दीक मुख्तार राय क्या है, तो इसका तफसीली जवाब देते हुए फरमाते हैं इस इल्म में फ़वाइद भी हैं नुकसानात भी हैं। यानी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया इस इल्म में फ़वाइद हैं, इस इल्म में फ़वाइद ये हैं कि यानी इस इल्म से हकायक से पर्दा कुशाई होती है, इस इल्म की असल कैफियत की मारिफत हासिल होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इल्म कलाम से इस कदर यानी इल्म कलाम से इस कदर आला व शर्फ मताले व मकासिद से वफा कब हो सकती है, इस किस्म के उम्दा और मुफीद नतायज हासिल कहाँ हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह, बल्कि शायद जिस कदर बाज इंकशाफात और मारिफत से हम कनार होते हैं, इससे कहीं ज्यादा गुमराही और खिब्त के करीब पहुंचते हैं। यानी अगर इल्म कलाम से अगर फायदे हैं तो नुकसानात उससे कहीं ज्यादा होते हैं, ठीक है। नुकसानात ये होते हैं कि इंसान जब जैसे जैसे इल्म कलाम में घुसता जाता है ना, डीप जाता है और जाता है, फिर उसको जो है शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इल्म कलाम यानी इल्म कलाम ही जो है ये जो मसाइल जन्म लेते हैं, मसाइल जो है आते हैं, और इसी में जो है फिर एक चीज आती है मंतिक, और मंतिक के जरिए से लोगों को जो है समझाना। मंतिक एकदम जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत हम इल्म उसका हासिल करेंगे, हमने भी पढ़ा है, हमें हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया, लेकिन साथ में तालीम दी, कहा कि जो मंतिक आप पढ़ रहे हैं ये मंतिक का ना कुरान से कोई इसका जो है क्या वास्ता है, ना हदीस से कोई वास्ता है, ये सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको मालूम हो, कोई मंतकी जहर का शख्स आए तो रद्द कर सके, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसका ताल्लुक कुरान और हदीस से है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मंतिक में एक ऐसी चीज है कि एक इंसान अपनी बात साबित करे अगरचे वो गलत हो, ठीक है, अगरचे वो गलत हो, कि एक इंसान जो है साबित करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि कहा जाए कि सेब जो है मीठा होता है, सेब मीठा होता है, तो अब उसे साबित करना है कि तमाम फल मीठे होते हैं, तमाम फल मीठे होते हैं, तो उसने सेब को एक फल लिया, क्या क्या कि सेब जो है एक फल है, तुफाह फाकिहतुन, ठीक है, सेब जो है एक फल है, फिर उसने क्या कहा कि सेब मीठा होता है, सेब मीठा होता है, फिर वो इस पर कयास करते हुए क्या कहता है कि सारे के सारे फल मीठे होते हैं, क्योंकि सेब भी एक फल है, ये भी मीठा होता है, तो इस लिहाज से सारे फल मीठे होते हैं। ये इस लिहाज से मंतिक चलती है। और ये तो मैंने सिर्फ एक चीज जिक्र की है, इसमें बहुत सारी चीजें अल्लाह खैर करे जो है अजनास हैं, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं, यानी एक एक बात पर इतनी दकीक दकीक मसाइल हैं कि इंसान का जो है दिमाग चकरा जाए, कयास और ना जाने क्या क्या चीजें हैं, और फिर उसके अंदर के ये कयास जायज है, ये कयास हराम है, ऐसे कयास। मंतिक में एक ही चीज चलती है, वो ये कि सामने वाला अपनी बात साबित कर दे बस, अगरचे वो गलत हो, यही चीज, इसीलिए बहुत इख्तलाफ आपको मिलेगा। और इल्म कलाम भी ऐसी, इल्म कलाम में लोग बस बहस ही करते हैं, इसका कोई फायदा ही नहीं, इल्म कलाम से कोई फायदा नहीं, इससे कोई चीज ही नहीं निकलती इससे, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं निकलता सिवाय किस्म किस्म की चीजों के। तो हमें इस बात का इल्म चला, पता चला कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत जो है रद्द कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इल्म कलाम जो ऐसा है। और फिर सल्फ़ सालिहीन भी इल्म कलाम को मज़मूम करार देते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि इल्म कलाम सही माने के बरखिलाफ कोई जदीद इस्तिलाह है, बल्कि दिगर सही उलूम जदीदा की इस्तिलाहात भी पाई जाती हैं, और ना इन इस्तिलाहात की वजह से हम मज़लूम समझते हैं, ना इसलिए कि इल्म कलाम भी हक की रहनुमाई करता है और बातिल परस्त लोगों के साथ मुहाज़राई इख्तियार करता है, बल्कि इसलिए कि ये इल्म ऐसे झूठे कज़ाया पर मुश्तमिल, यानी ऐसे झूठी चीजों पर, यानी उसमें झूठी जो है कज़ा, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी चीज को आप साबित करना चाहे आप झूठे ही क्यों ना हो,
ایسے قضایا پر مشتمل ہے جو حق کے خلاف ہے۔ اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے کہ علم کلام ایک جو دوسرے علوم کی طرح ایک علم نہیں، بے شک علم ہے، یہ علم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی چیزوں پر جو کئی دفعہ شامل ہو جاتا ہے، پھر فلانی فلانی ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے الگ الگ چیزوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان علوم کو تسلیم کرنے سے کتاب و سنت اور ان میں مذکورہ علوم صحیحہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متکلمین اس علم کی تدوین میں دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، پھر اس علم کو ثابت کرنے کے لیے طویل طویل بحثیں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، طویل طویل بحثیں بھی ہوتی ہیں اور لکھی بھی جاتی ہیں، حالانکہ ان کا فائدہ بہت ہی کم ہے، کوئی فائدہ، بہت کم فائدہ علم کلام۔ اس کی مثالیں ہیں، واضح مثالیں ہیں اس کی، کہ انسان پوری زندگی علم کلام پر لگاتا ہے۔ یعنی ایک ڈسکشن ہوا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہوا، اس میں جو ہے کسی نے جو ہے لگا دیا کہ بھئی یہ تو اسلام کے شعر ہیں، اسلام کو جو انہوں نے ایسے پہنچا، جبکہ پورے ڈسکشن میں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، اسلام کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ اس بیچارے جس سے بات ہوئی اس تک دین کی تعلیم پہنچی، جو چیز اصل مقصد ہے، جو پہنچانا ہے، وہ پہنچا ہی نہیں۔ تو اور بعد میں جو ہے صاحب نے جو ہے وہ بھی کیا تھا کہ ہمارا ڈسکشن جو ہے صرف کیا کہتے ہیں علم کلام پر تھا، اور اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، ہم جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کیے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیکھو پھر ہندو بھی اس میں آ گئے، ہندوؤں نے بھی تعریف کی، ہاں ہمارا خدا ہے، فلانا خدا ہے، یہ خدا ہے۔ تو کیا ملا اس سے، ہم کیا ثابت کر پائے اس سے، کیا چیز ہم نے ثابت کیا؟ اصل چیز یہ ہے نا، اگر علم کلام ہوتا تو کیا نبی کو نہیں ہوتا؟ نبی کو اللہ نہیں سکھاتا علم کلام؟ اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ کیوں کہا فصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، کہ جو حکم دیا گیا آپ وہ کہہ گزریں اور جاہلوں کی پرواہ نہ کریں؟ کیوں اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا؟ اللہ کے نبی کو اللہ کہتا کہ نہیں، پہلے علم کلام کے ذریعے سے جاؤ، پہلے علم کلام عقل کی بنیاد پر جاؤ پہلے، اس کے بعد جو ہے تم دین کی بات بتانا ان کو۔ شریعت نے سیدھا حکم دیا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے نبی نے کہا تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد گالیاں ملی نبی کو، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی نے نبی کو جو ہے برا بھلا کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بات، مسئلہ؟ تو دین کے معاملے میں قرآن و سنت کو ہی آگے رکھنا ہے، قرآن و سنت کے ذریعے سے ہی رد ہوتا ہے، اور قرآن و سنت میں اتنے دلائل موجود ہیں نا کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ قرآن میں خود قرآن نے جو ہے ایسی ایسی دلیلیں دی ہیں کہ بتایا کہ اگر دو دو خدا ہوتے جو ہے زمانے میں جو کیا ہو جاتا، پھر دلیلیں ایسی دی کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون، یہ ساری چیزیں قرآن میں جب دلائل موجود ہے کہاں جانے کی ضرورت ہے ہم؟ ٹھیک ہے، تو علم کلام سے نقصان زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ کہ اس میں فائدہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول کو جو ہے اول درجہ دیں، اور گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن، یعنی لوگوں نے قرآن اور اس کے رسول کے کلام پر تدبر سے روگردانی کی، بس ان کا سرمایہ فلسفہ یونان بن چکا اور پریشان افکار میں رہنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی فلسفہ یونان کا جو فلسفہ ہے اس میں جو ہے پڑ گئے، اور ان کو اہل کلام یعنی جو بات کرتے ہیں ان کو جو ہے یعنی پسند آنے لگے اور ان کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے علوم کو حاصل کرنے لگے، بلکہ اس لیے کہ بے فائدہ، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز یعنی ہمیں جب ثابت کرنی ہوتی ہے تو ہمیں دین کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن علم کلام کی بنیاد پر، ہاں علم کلام اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ سامنے والا جو پیش کر رہا ہے اسے ہم سمجھ سکیں کہ وہ جو بول رہا ہے وہ جس یعنی حساب سے بتا رہا ہے، ہمارے پاس وہ علم ہو کہ ہم پکڑ لیں کہ بھئی تم ایسا بول رہے ہو، لیکن ہمارا جواب علمی ہونا چاہیے، ہمارا جواب قرآن و سنت سے یعنی بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے، اس کے لحاظ سے جواب دینا چاہیے۔ واللہ عالم، یعنی جو لوگ یہ راستے اختیار کر، ہمارے اہل علم نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر علم کلام کا انجام کیا ہوتا ہے؟ علم کلام کا انجام کیا؟ علم کلام کا قائل کفر اور ایمان، تصدیق، تکذیب، اقرار، انکار کے مابین جو ہے تذبذب میں رہتا ہے اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے، حیرانگی اس میں ہوتی ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور شکوک و شبہات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو امام طحاوی نے یہ جو حالات بیان کیے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے کا حال ہے جو کتاب و سنت سے روگردانی کر کے علم کلام کی جانب رجحان رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے
کہ کتاب و سنت اور علم کلام دونوں یکجا کر کے تعرض کے وقت نص میں تعویل کر کے اپنی رائے اور دیگر چیزیں ظاہر کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے علم کلام کے اندر راستے اختیار کیے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ عمر کے آخری حصے میں، امام غزالی رحمہ اللہ نے عمر کے آخری حصے میں علم کلام کے مسائل میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ توقف اختیار کرتے ہیں، پھر ان سب مسائل سے اعراض کرتے ہیں، ان کی مکمل توجہ احادیث رسول کی طرف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو بخاری شریف یعنی بخاری ذکر کیا جاتا ہے واقعات میں کہ بخاری ان کے سینے پر تھی۔ اس طرح امام ابو عبداللہ اللہ محمد بن عمر رازی یعنی اقسام للذات میں ذکر کرتے ہیں، یعنی امام رازی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ عقل کی آخری منزل رک جانا ہے۔ انہوں نے اشعار لکھے، کچھ اشعار کا ترجمہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ عقل کی آخری منزل رک جانا ہے، اور عالمین کی آخری کوشش گمراہی ہے۔ ہمارے جسموں سے ہماری روحیں وحشت میں ہیں اور ہماری دنیا کا حاصل رنج و محن ہے۔ لمبی عمر ہم نے بحث و تمحیص میں گزاری، لیکن سوائے قیل و قال جمع کرنے کے ہم نے کچھ کام نہ کیا۔ علم کلام میں یہ بھی تھے نا امام راضی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی لڑتے رہے سوائے قیل و قال، انہوں نے کہا انہوں نے کہا، انہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا، اسی میں اپنی زندگی بسر کی، ٹھیک ہے۔ قیل و قال کے ہم نے کچھ جمع نہیں کیا۔ ہم نے کثرت کے ساتھ حکمرانوں کو دیکھا، وہ تمام سرعت رفتاری کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن کتنے ایسے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں کو لوگوں نے سر کیا، سر کرنے والے تو ختم ہو گئے لیکن پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے متکلمین کے انداز اور فلاسفہ کے طریقہ کار پر غور کیا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے کوئی بیمار شفا یاب ہو سکتا ہو یا کسی کی علمی پیاس بجھ سکتی ہو۔ میں نے دیکھا کہ سمجھنے کے لیے مختصر اور آسان راستہ قرآن کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی علم کلام میں پڑھیں گے تو کوئی علم ملنے والا نہیں ہے، سب سے آسان راستہ جو سمجھنے کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جس شخص کو میرے جیسا تجربہ حاصل ہوا اسے میری جیسی معرفت حاصل ہوگی۔ انہی خیالات کا اظہار ابو عبداللہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاسفہ اور متکلمین کی مجلس سے تو سوائے حیرانگی اور ندامت کے کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم میں تمام مدارس میں گھومتا پھرتا رہا، میں نے اپنی نگاہ کے تمام بڑے بڑے علمی اداروں میں متحرک رکھا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ اہل علم تحیر و دامانگی کے عالم میں اپنی یعنی ٹھٹوڑی پر یعنی اپنی جو ان کی جو ٹھڈی ہے اس پر ہتھیلی رکھے ہوئے پشیمانی کے عالم میں دانت پیس رہے ہیں۔ علم کلام کا یہی ہر موقع پر لڑائی، ہر موقع پر قیل و قال، فلاں نے کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابو المعالی جوینی رحمہ اللہ، میں نے یہ قول ذکر کیا تھا لیکن اس کو امام راضی سے امام غزالی کے ساتھ ملایا تھا جو کہ غلط تھے۔ امام جوینی رحمہ اللہ کا قول تھا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیو، علم کلام کے ساتھ مشغولیت اختیار نہ رکھو۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ علم کلام مجھے یہاں تک پہنچا دے گا جہاں اب میں ہوں تو میں کبھی اس کے ساتھ مشغولیت یعنی اس میں مشغول نہ ہوتا۔ انہوں نے بوقت مرگ کا یعنی وفات پاتے وقت انہوں نے ارشاد فرمایا میں گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوا، میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو خیر بات کہہ دیا، یعنی اہل اسلام یعنی اسلام والے اور دینی علوم کو چھوڑ دیا اور اس علم میں مشغول ہو گیا جس سے انہوں نے مجھے روکا تھا، یعنی جسے قرآن و حدیث نے روکا تھا میں اس علم میں چلا گیا۔ اب اگر اس وقت مجھے اللہ اپنی رحمت نہ بچایا تو ابن جوینی کے لیے بربادی ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ اپنی رحمت سے نہیں بچایا تو میرے لیے بربادی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب اس وقت میں اپنی والدہ کے عقیدے پر یا نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں۔ یعنی جاتے ہوئے انہوں نے توبہ کی۔ پھر امام راضی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی آخری وقت میں
توبہ کر لی اور انہوں نے احادیث کی طرف رجوع کی، تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم کلام کا آخری حد یہی ہے کہ کچھ ملتا نہیں ہے اس سے، آخر میں جا کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیز واضح ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یہ صرف باطنی باتوں میں لگنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔